جنت اور جہنم کا تصور تقریباً ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، لیکن اسلام میں اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اسے زندگی کا اصل مقصد بتایا گیا ہے۔ وہ آدمی اس دنیا میں امتحان کے لیے جی رہا ہے، پھر نیک عمل کرنے والے کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے اور برائی کرنے والے کے لیے جہنم۔ اسلام کے مطابق جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو انسان چاہتا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے خدا کو دیکھے۔ حقیقت میں انسان بنا ہی جنت کے لیے ہے، لیکن امتحان کی وجہ سے وہ اس دنیا میں رہ رہا ہے جہاں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، پھر بھی ہر شخص اپنی ہر خواہش کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہے، اور آخر کار وہ مایوسی، خوف، نقصان اور دل میں بہت سی خواہشات کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خواہشات دی تھی، لیکن یہاں وہ حدود و قیود کی وجہ سے پوری نہ ہو سکی۔ اسلام کے مطابق خدا نے ایسی ہی ایک اور دنیا بنائی ہے، ایک ایسی دنیا کا نام جہاں انسان کی تمام خواہشات بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی قیمت کے پوری ہو جائیں، اسے جنت کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ 4 نعمتیں جنت میں انسان کو دی جائیں گی: ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں، ہمیشہ جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں، ابدی صحت، کبھی بیماری نہیں، ہمیشہ کی خوشی، کبھی غم نہیں۔ جنت کو دنیا کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی حدود و قیود ہیں اسے دور کر دیں تو دنیا جنت بن جائے گی۔ جنت تصور کی دنیا لگتی ہے، لیکن جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یقین کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ خدا اس دنیا کو بنا سکتا ہے۔ انسان کو خدا کی صلاحیت پر شک کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جنت پر یقین کرنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ یہاں جو بھی دکھ، مسائل اور مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی تناؤ یا مایوسی کا سبب نہیں بنتے ہیں، کیونکہ جو شخص جنت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ جگہ جہاں کوئی غم یا پریشانی نہیں، وہ جنت ہے۔ اس لیے دنیا میں مشکل حالات سے بھاگنے کی بجائے اسے اس کا اٹوٹ انگ سمجھا جاتا ہے، پھر کوئی مسئلہ تناؤ کا سبب نہیں بنتا۔ جنت کو قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جنت میں کیا کیا سہولیات میسر ہوں گی؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے اور اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس سوال کے جواب میں کچھ اور کہنا چاہوں گی۔ جو کچھ جنت میں ملنا ہے وہ جنت میں جانے والوں کو ملے گا۔ جو نہ جا سکے گا اس کے لیے یہ تمام تفصیلات جاننے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور پھر اس راستے پر چلنا شروع کر دینا چاہیے۔ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ جنت میں داخلہ محض مرضی پر منحصر نہیں ہے، اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے، وہ زندگی بھر کرنی پڑے گی۔ یہ راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کو سرسری پڑھنے سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی نیت صاف اور درست نہ ہو وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تم جنت میں جو کچھ حاصل کرنا چاہو گے وہ ضروری ملے گا، اور اللہ کی طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی اس رات میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اپنی امت کو میری جانب سے سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی باغبانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن آواز دی جائے گی، کہاں جائے گا؟ روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس دروازے میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہو، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوں گے۔ اگر جنت کی نعمتوں میں سے ناخن برابر کوئی نعمت دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے کنارے چمک جائیں گے، اور اگر جنت کا کوئی آدمی زمین پر جھانک دے
اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلبیہ پڑھنے والا جب تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے، اس طرح تکبیر کہنے والا جب تکبیر کہتا ہے تو اسے بھی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول، کیا جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہو، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے میرے رب کے 3 لب بھر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں جب مسلمان کو اولاد کی خواہش ہوگی تو خواہش کرتے ہی اس کا حمل، پیدائش اور اس کی پوری عمر 30 سال بغیر کسی تکلیف کے ایک ساتھ میں ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا ہے تو مجھے اہل جنت میں زیادہ تعداد غریبوں کی نظر آئی۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ جو جنت میں جائے گا نعمتیں پائے گا اور خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ جوانی ختم ہوگی۔ جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں ہے۔ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتے وغیرہ اچھے ہوں تو کیا وہ بھی جنت میں نہ جا سکے گا؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں صرف مرد اور عورت کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس کے جیسا ہو جاؤں تو اس کی شکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا اہل جنت سویا کریں گے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، یعنی اس کی ایک قسم ہے، اس لیے جنت والے سویا نہیں کریں گے۔ جنت میں ایک ہی موتی سے بنا 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ ہوگا۔ اس خیمے کے ہر گوشے میں مومن کے گھر والے بسیں گے۔ مومن جب اپنے اہل خانہ کے پاس جائے گا تو خیمے کی وسعت سے باعث دوسرے بسنے والوں کو دیکھ نہیں پائے گا۔